جتنے موجودات آج بھی باقی ہیں، آپ کی پیشن گوئیاں باقی ہیں، اس کا ظہور ہو رہا ہے اور نتیجہ تو آپ کے لیے ہے، خیر تو آپ کے لیے مقدر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وسندنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه لتنزيل رب العالمين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر القراء قد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا قد ضللتم ضلالا بعيدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین، آج ہمیں اس پر بہت خوشی ہے کہ جس شخصیت کا تذکرہ میں بچپن سے سنتا آ رہا تھا آج اس گھر میں یہاں موجود ہے، یعنی حضرت قاری سابق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے چچا تھے قاری نجیب اختر صدیقی، وہ ان کے شاگرد تھے اور ان کا بہت تذکرہ کرتے تھے، تو بچپن سے میں نے ان کا نام سنا تھا۔ اور یہ بھی اتفاق ہے کہ بہت دنوں سے حضرت قاری شمس الہدیٰ صاحب دامت برکاتہم سے تعلق ہے، لیکن یہ رشتہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ حضرت قاری شمس الہدیٰ صاحب کا آفتاب نیر تابہ یہیں پر روشن ہوا تھا اور اس کی روشنی دور دور تک پھیلتی ہوئی پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو آج اس گھر میں آ کر کے، اس محلے میں آ کر کے اور اس نسبت کو قریب سے جان کر، پہچان کر اور سن کر کے بے حد خوشی و مسرت ہو رہی ہے۔ حضرات، یہ محفل قرآن پاک کی ہے، یہ محفل قرہ حضرات کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا معشر القرہ استقیموا، اے قرہ کی جماعت جمع رہنا، ہٹنا نہیں، استقامت، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ استقامت ہر کام کے اندر کامیابی کی کلید ہے۔ اگر استقامت نہیں ہے تو کبھی وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اور قرآن پاک سے جس کا ربط ہو اور گہرا ربط ہو، ایک ایک سانس کے ساتھ اس کا ربط ہو، تو اسے مخاطب کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا معشر القرہ استقیموا، اے قرہ کی جماعت جمع رہنا، استقامت اختیار کرنا۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا: حضور، مجھے بہت کم الفاظ میں، مختصر الفاظ میں مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے جس کو میں اپنی زندگی کا عنوان بنا لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو اللہ پر میں ایمان لے آیا، پھر اس پہ جم جانا، استقامت اختیار کرنا۔ آزمائشیں ایمان والوں کے ساتھ ہے، غیر ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہے، ایمان والوں کے ساتھ۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو شخص بیمار پڑے، سخت بیمار تھے، اور دونوں کا آخری وقت تھا۔ دونوں کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، ایک کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش مچھلی مل جاتی اور میں ایک مچھلی کا حصہ ٹکڑا مجھے مل جاتا، کھا لیتا، میری حسرت پوری ہو جاتی۔ دوسرے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کاش زیتون کا تیل ملتا اور ایک لقمہ میں اس میں ڈبو کر کھا لیتا۔ مچھلی کی خواہش جس کے دل میں پیدا ہوئی وہ یہودی تھا، اور زیتون کے تیل کی خواہش جس دل میں پیدا ہوئی وہ مسلمان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ جو یہودی ہے اس کے گھر کے سامنے جو تالاب ہے اس میں ایک مچھلی ڈال دو۔ فرشتے نے مچھلی ڈال دی، جب مچھلی معلوم ہوئی تو گھر والوں نے نکالا اسے اور نکال کر کے اس کو کھلائے، وہ بےحد خوش ہوا۔ ادھر مچھلی کھاتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے دل میں، جو مسلمان تھا، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہم زیتون کا تیل کھائیں۔ اس کے کباڑ میں، الماری کے اندر زیتون کا تیل موجود تھا، لہذا اپنے کسی گھر والے سے کہا اس میں زیتون کا تیل ہے، نکالو۔ وہ جب نکالنے گیا تو اس کے ہاتھ سے زیتون کا بوتل چھوٹ گیا اور وہ بوتل بھی ٹوٹا اور زیتون کا تیل بھی ٹوٹا، اور اس حسرت کے ساتھ دل دکھا اس کا، اور اسی میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ دونوں فرشتے رب کے حضور میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا رب کریم تیری ذات حکیمانہ، حکمت والی ذات، ایک تیرا نافرمان بندہ تھا اور اس کی آرزو تو نے پوری فرما دی۔ مچھلی اس کے تالاب میں ڈالی گئی اور وہ اس نے مچھلی کھائی، اور ایک تمہارا فرما بردار تیرا تھا اور اس کی حسرت بجائے پوری ہونے کے اور بڑھ گئی۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا تمہیں معلوم ہے میرا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا ہے۔ وہ یہودی میرے جتنے نافرمان بندے ہیں دنیا کے اندر کوئی کام نیک کرتے ہیں تو اس کا بدلہ میں دنیا ہی میں دے دیتا ہوں۔ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ ان کا نہیں ہے۔ اور یہ جو یہودی تھا اس کی ساری نیکیاں، جو اچھا کام اس نے کیا تھا سب کی بھرپائی ہو چکی تھی، ایک نیکی اس کی باقی تھی، تو میں نے چاہا کہ وہ بھی اس کی حسرت پوری کر کے وہ پوری ہو جائے، اور میرے یہاں آئے تو نیکی اس کے پاس نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ نافرمانیوں کا ایک توبڑا لے کر کے آئے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور جو نیکیاں ایمان کے بغیر ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حد نہیں پہنچتی ہیں، جو نیکیاں ایمان کے ساتھ ہیں وہ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اگر نہیں ہے تو پہنچ نہیں سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا جو ہے میرا فرمانبردار بندہ تھا، اس کا ایک گناہ رہ گیا تھا، اس کا ایک گناہ رہ گیا تھا، میں نے چاہا میرا بندہ اس گناہ کے ساتھ نہ آئے، تو اس کے دل میں نے آرزو پیدا کی اور زیتون کے تیل کھانے کی اس کی، اور وہ میں نے گروایا، تمہارے ہاتھ سے گروایا، فرشتے نے گرایا، لیکن ظاہر دریا کوئی اور ہوتا ہے، تو اس کا دل جو ٹوٹا تو میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ وہ گناہوں کے ساتھ آیا اور میرا بندہ نیکیوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کیسی محبت کرتا ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہم ایک ایک چیز پہ کانٹا چبھتا ہے تو اس پہ ہم کو نیکی ملتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ آج یہ ماحول ہمارے سامنے ہے، آج صبح ہوتی ہے اخبارات سامنے آتے ہیں تو وہ خبریں ہوتی ہیں کہ آنکھیں اشکبار ہو جائیں اور دل آزار سے
तड़प उठे, कर्ब मालूम हो, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ये चाह रहे हैं कि ये उम्मत आमाल में कोताहियों में शिकार है, कोताहियों का शिकार है, इसको कुछ ऐसे हालात आए ताकि इसकी कोताहियाँ भी दूर हों और मेरा कुर्ब भी मिले और अजर सवाब भी इसको मिले। और याद रखिए, लड़ाई असलहे से होती है, असलहे के बगैर लड़ाई नहीं होती। बद्र के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में हजरत उक्काशा हाजिर हुए, हुजूर मेरी तलवार टूट गई है, मैं क्या करूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खजूर की एक शाख दे दी, ये लो, और वो खजूर की शाख आपके हाथ में तलवार बन गई और उससे वो लड़े। मालूम है कि लड़ने के लिए असलहा चाहिए, मौजूदाती तौर पे, करामाती तौर पे भी हो, लेकिन एक चीज चाहिए। लेकिन ये आप जहन में रखें कि असलहे से लड़ाई जो होती है वो वक्ती और आर्जी होती है। एक लड़ाई का सामान वक्ती नहीं दायमी है जो अल्लाह ने हमें दिया है, और वो असलहा ऐसा है कि कभी उससे नामुराद नहीं हुआ जा सकता है। हदफ तक पहुंचाने के लिए वो काफी है, रब की बारगाह तक ले जाने के लिए वो काफी है, हमारी तमाम तर कुल्फतों के इज़ाले के लिए वो काफी है। वो कौन सा असलहा है? वो असलहा वो है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। कुरान पाक से बड़ा जिहाद करो। तो कुरान पाक असलहा भी है। कुरान पाक एटम बम से ज़्यादा ताकतवर है, कुरान पाक हाइड्रोजन बम से ज़्यादा तहलकाखेज़ है, कुरान पाक जिंदगी की कलीद है। कुरान पाक वो है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल होती हैं, जिसकी वजह से कुरान पाक है इसीलिए ताकि हमारे कल्ब को भी सबात हासिल हो और हमारे कदमों को भी पुख्तगी और सबात हासिल हो। कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुद्स मिन रब्बिका बिल हक़ लियुथब्बितल लज़ीना आमनू व हुदन व बुश्रा लिल मुस्लिमीन व क़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआन जुमलतन वाहिदा कज़ालिक लिनुसब्बित बिही फ़ुआदक वरत्तलनाहु तरतीला। तो कुरान पाक जमाने के लिए, इसलिए कुर्रा हजरात को ख़ास तौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब किया, या माशरल कुर्रा इस्तकीमू, जमे रहना, सरे मुंह इन्हिराफ न करना। बहुत आगे अल्लाह ने तुमको बढ़ाया है। तुम्हारे बगैर नमाज नहीं हो सकती है, तुम्हारे बगैर किसी महफिल का आगाज नहीं हो सकता है, तुम्हारे बगैर किसी महफिल में रौनक नहीं पैदा हो सकती है, तुम्हारे बगैर इसका एहसास नहीं हो सकता है कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है। हर जगह तुम आगे हो तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा कद सबक़तुम, तुम बहुत आगे बढ़ गए, सबक़तुम सबक़न बईदा। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब दाएं बाएं ना देखना, इधर उधर न देखना कि ये अच्छा है वो अच्छा है, ये आगे वो पीछे, ये न देखना, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अखज़्तुम यमीना व शिमाला, इधर उधर देखोगे तो याद रखो कद दललतुम दलालन बईदा, बहुत बड़ी गुमराहियों में तुम फंस जाओगे। हज़रात, कुरान पाक की खूबी ये है कि जितनी किताबें नाजिल हुई हैं, 104 किताबें नाजिल हुई हैं, उसमें 4 बड़ी किताबें हैं और 100 छोटी किताबें हैं, सहाइफ। उन 104 किताबों में सब किताबें हैं सिवाय एक किताब के, वो कलाम भी है। कुरान पाक की खूबी ये है कि ये कलाम भी है और किताब भी है, कलाम भी है और किताब भी है। किताबें जल सकती हैं, किताबों के हुरूफ उड़ सकते हैं, किताबों को पानी में डुबोया जा सकता है, लेकिन कलाम इलाही को न मिटाया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न डुबोया जा सकता है। लिहाजा एक खूबी है कुरान पाक की, ये कलाम इलाही भी है और किताब इलाही भी है। दूसरी खूबी है कि ये मौजज़ा है। कुरान पाक अल्लाह की तरफ से मौजज़ा है।
لہذا اس کے معجزے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رسم الخط تک معجزہ ہے. رسم الخط میں 113 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے قرآن پاک کے اندر. 114 سورتوں کے شروع میں سوائے ایک سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اس میں الف نہیں ہے، با کے ساتھ سین ہے. بسم اللہ میں الف نہیں ہے. آج تک کسی نے الف کا اضافہ کیا کر سکا؟ لیکن سب سے پہلی وحی جو آئی اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. بسم الف ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں الف کو نہیں نکالا جا سکا اور یہاں الف کو ڈالا نہیں جا سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا. ما الف اور لام الگ لکھا ہوا ہے. حالانکہ اگر اس طرح آپ لکھیں تو لوگ کہیں گے غلط ہو گیا. یہ ہادہ کے ساتھ لام جڑا ہوا ہونا چاہیے، ما لہذا. لیکن قرآن پاک میں ما لہؤلاء قوم ما لہؤلاء القوم لا یفقہون، تو اس طرح لکھ دیا گیا تو آج تک اس کو بدلا نہیں گیا. تو یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اپنے والد حضرت یعقوب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو روتے دھوتے آئے، خون میں سنی ہوئی قمیص لے کر کے آئے. قرآن پاک کہتا ہے وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. یہ الف جمع کا نہیں ہے، جاؤ کے میں الف نہیں ہے، دونوں جگہ الف ہے نہیں. حالانکہ اگر انشاء بنانے والے بچے اگر الف جمع کا چھوڑ دیں تو ان کی تحریر غلط ہو جائے گی. آج تک کوئی الف نہیں لگا سکا وہاں. جاؤ وباؤ بغضب من اللہ 3 دفعہ ہے لیکن کہیں الف نہیں ہے. یہ بھی ایک طرح سے معجزہ ہے کہ باؤ بغضب من اللہ، یہ یہودی اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. کیوں؟ کردار کی کوتاہی سے. تو ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا اس میں بھی کمی اللہ نے رکھی تاکہ واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے کہ یہ پہلے ہی سے ان کے اندر نقص ہے، کمی. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا فعتوا عتوا كبيرا. عتوا میں الف نہیں ہے، دیکھیں عتوا میں الف نہیں ہے. تو قرآن پاک معجزہ ہے اللہ کا، معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. معجزات بہت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، خود کے. یہ خود آپ پر کتاب جو نازل ہوئی، ساری کتابیں صرف کتاب ہیں اور یہ معجزہ ہے اور معجزے کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے. حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ نام سے کتاب لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ. اس میں 1000 معجزات کا تذکرہ ہے. علامہ سیوطی نے لکھی، امام بیہقی نے لکھی. آپ نے دلائل النبوہ نام کی کتاب، اس میں 1200 معجزات کا تذکرہ ہے. اور المواہب اللدنیہ لکھی حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں 3000 معجزات کا تذکرہ ہے. یہ ایک معجزہ نہیں، جتنے معجزات ہیں آج بھی باقی ہیں، آپ کی پیشن گوئیاں باقی ہیں، اس کا ظہور ہو رہا ہے. اور نتیجہ تو آپ کے لیے ہے، خیر تو آپ کے لیے مقدر ہے. اور جو ان کو ایک قطرہ پانی مل رہا ہے آپ کے فضل و احسان کے ذریعے مل رہا ہے. لہذا ہمیں قرآن پاک سے جڑنا چاہیے. قرآن پاک نہیں ہے تو اندھے ہیں، اور اندھا گڈھے میں گرتا ہے، پھسل جاتا ہے، ناکام رہتا ہے. آج ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک سے دور ہو رہے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
ونحشره يوم القيامة عاما قال رب لم حشرتني عاما وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جو میرے ذکر سے میرے کلام سے اعراض کرے گا، پہلو تہی کرے گا، گریز کرے گا، تو اس کی دنیا میں معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے، ہزاروں لاکھوں بھرے ہوں گے، لیکن اسے چین نہیں، کرب ہی کرب رہے گا اس کو. اور آخرت میں اس کو اندھا اٹھائیں گے تو وہ کہے گا رب کریم ہم تو بینا تھے، ہمیں اندھا کیوں کر دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہماری آیتوں کو تم نے پڑھا نہیں، دیکھا نہیں، ہم نے آنکھ دی تھی ہمارے کلام کے لیے کہ ہمارے کلام کو تم دیکھتے اور پڑھتے، تم نے وہاں آنکھ بند کیا تو اب تیری آنکھ نہیں کھل سکتی. اللہ نے فرمایا من عارض عن ذکری فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء له يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور. جو میرے کلام سے اعراض کرے گا تو وہ اتنا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے گا. بوجھ کیسا؟ اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن بوجھ جو اولاد ہماری ہے، آج کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ قاری صاحب کے بیٹے اور پوتے قرآن پاک پڑھ لیں، حافظ قرآن ہو رہے ہیں. کیسی سعادت مندیاں ہیں جو اللہ نے اس گھر کے لیے رکھی. اب یہ اگر گھر ہے اور گھر میں اولاد بھی ہے لیکن قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی ہے، وہ نرسری سے لے کر کے پی ایچ ڈی تک کتابیں پڑھ رہا ہے، کاپیاں لے رہا ہے، ساری چیزیں اس کے لیے فراہم کی جا رہی ہیں. یہ اس باپ کے لیے وزر ہے جو کل قیامت کے دن اس کے سر پہ ڈالا جائے گا. میری کتاب سے تو نے گریز کیا، اپنے بچوں کو بھی گریز کرایا، یہ لو سر کے اوپر. فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدین فی، ہمیشہ اسی بوجھ تلے دبا رہے گا، اور بہت ہی برا بوجھ ہے جو اس کو اٹھائے گا. لہذا قرآن پاک سے جڑنا یہ سعادت مندیوں کو دعوت دینے کے مرادف ہے. میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں گھر کے تمام افراد کو، اور خاص طور سے قاری شمس الہدیٰ صاحب کو. اللہ تبارک و تعالی اس کارواں کو آگے بڑھائے، اور جیسا کہا جا رہا ہے، ابھی کہا ہمارے رضوان بھائی نے کہ اس محلے کے اندر قرآن پاک پڑھنے کی آواز آتی تھی. تسنیم فاروقی بھی بڑے اچھے شاعر تھے، بڑا تعلق تھا ان سے، لیکن کبھی قاضی باغ قاضی سنتا تھا لیکن کبھی آنا نہیں ہوا تھا. لیکن آج اس باغ میں آ کر دل باغ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اب اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اس لیے کہ اور بھی کچھ کرنا ہے، وہ بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کی برکتوں و سعادتوں سے ہم سب کو بھی نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.